لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اپنے پیارے گھر میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا، بات و سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق مقرر کیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے. عنوان یہ ہے کہ رزق حلال ہی آخر کیوں؟ اللہ نے ہم سب کو حلال رزق کمانے کا حکم کیوں دیا اور یہ فرمایا کہ تم نے پاکیزہ اور حلال رزق کو کھانا ہے؟ قرآن پاک میں جہاں بھی آپ رزق کی بات سنیں گے تو ساتھ دو چیزیں اللہ ضرور بالکل بتاتا ہے. پہلی چیز، وہ رزق حلال ہونا چاہیے. نمبر دو یہ ہے کہ وہ رزق ایسا ہونا چاہیے کہ جو پاکیزہ بھی ہو. یہ دو شرطیں ہوا کرتی ہیں
رزق کے حلال ہونے کے لیے۔ اب اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں میں تمہیداً آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ادھر میری طرف آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات، اس پوری کائنات میں ساری مخلوقات کو رزق دینے والی ذات کا نام اللہ ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں آ رہی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس رزق دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ رب العزت، بے شک اللہ رب العزت هو الرزاق، وہ رزاق ہے، ذو القوہ، بڑی قوت والا ہے، متین، زبردست ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے فیصلے اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دے رہا ہے، ثم یمیتکم، پھر تم سب کو مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تم سب کو زندہ کرے گا۔ ھل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ وہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ خلقکم، اللہ کا جو شریک ہوتا ہے وہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ثم رزقکم، جو اللہ کا شریک ہوتا ہے وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتا ہے۔ جو اللہ کا شریک ہوتا ہے، ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت نہیں دے سکتا ہے۔ جو اللہ کا شریک ہوتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، رزق دینا بھی اللہ کا کام ہے، تم سب کو مارنا بھی اللہ کا کام ہے، تم سب کو زندہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ سبحانہ، وہ ذات بڑی پاک ذات ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اس چیز سے کہ جو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتے ہو۔ ان تمام آیات کی روشنی میں ایک عقیدہ ساری زندگی کے لیے دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھ لو کہ اس پوری کائنات میں میرے ماں باپ کو، میرے دادا دادی کو، میری اولاد کو، مجھے، حتیٰ کہ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینے والی ذات کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہیں رزق نہیں دے سکتا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کے جتنے بھی خزانے ہیں، رزق کے جتنے بھی خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ رزق کی جتنے بھی خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی بھی
خزانوں کی چابیاں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، الا بقدر معلوم، اللہ اپنے اندازے کے ساتھ جس کا جو رزق ہے وہ اللہ رب العزت دنیا میں اتار دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ان کی قوم سے ایک بات کہلوائی۔ وہ بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لا یملکون، اس بیٹے کو آپ بٹھا دیں گے، شکریہ، اس کو آپ بٹھا دیں گے، جزاکم اللہ۔ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، ابھی اٹھنا نہیں ہے آپ نے، عبداللہ اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی باہر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے توجہ سے بات سننی ہے، باقی جو بڑے حضرات ہیں وہ میری طرف توجہ کریں گے، ان بچوں کو ابھی آپ نے یہاں بٹھانا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک نہیں ہے، یہ خود اپنے مالک نہیں ہے، یہ تمہیں کیا رزق دیں گے؟ رزق اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، وہ اللہ تمہیں رزق بھی دے گا، وہ اللہ تمہیں پالے گا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق کی جتنی بھی چابیاں، رزق کے خزانوں کی جتنی بھی چابیاں ہیں، ان تمام خزانوں کی چابیوں کے مالک کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اب تک ذکر کر دی۔ پہلی بات، رزق دینے والی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ سارے یہ بچے بھی بولیں گے، رزق دینے والی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اور نمبر دو، رزق کے جتنے بھی خزانے ہیں ان خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے ساتھ اس معاملے میں کائنات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ تم نے اگر رزق کمانا ہے تو صرف حلال کمانا ہے، صرف حلال کمانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذرائع ہم سب کو عطا فرما دیے ہیں اور اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ جو رات کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی وجہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے رات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم سارے آرام کے ساتھ اپنی نیند سو سکو۔ دن بھر کی جتنی تھکاوٹ ہے اگر اس کو دور کرنا چاہتے ہو، رات کو آرام سے سو جاؤ، اس رات کی برکت سے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کے بعد میں دن کو اٹھاؤں گا، میں دن کو نکالوں گا۔ اب دن کو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ تم نے دن کو اپنے لیے رزق تلاش کرنا ہے، اپنے لیے معیشت کو تلاش کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے رات کو پیدا کیا ہمارے آرام کے لیے اور دن کو پیدا کیا معیشت کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رزق حلال کے کمانے کے لیے جو ذریعہ تھا، وہ ذریعہ دن کا اجالا تھا، اللہ نے ہم سب کو وہ مہیا فرما دیا ہے۔
الحمدللہ۔ اب دیکھیے اس رزق کے اندر اور اس اجالے کے اندر اللہ رب العزت کے ہم رزق کو کس کس انداز سے تلاش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں فرمایا، کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبروں کی جماعت، اے انبیاء کی جماعت، میں تم سب سے مخاطب ہوں۔ اللہ اپنے انبیاء سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، کلوا من الطیبات، سب سے پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرو۔ اب دیکھیے انبیاء علیہم السلام سے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ چیز کیا ہے کہ کھانا ہے تو رزق حلال کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگر کھانا ہے تو صرف اور صرف رزق حلال کھانا ہے۔ رزق حلال کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی ذریعے ہیں، اللہ نے ان تمام کے اوپر ہم سب کو روک دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر تم نے رزق کھانا ہے اور یہ تمہاری ضرورت بھی ہے، اور اس ضرورت کو اگر تم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے حصول کے لیے تم نے حلال راستہ اختیار کرنا ہے۔ جب تم حلال راستہ اختیار کرو گے اور رزق حلال کو کماؤ گے، اللہ رب العزت اس رزق حلال میں ایسی برکت ڈالیں گے۔ یاد رکھیے رزق حلال کی برکت کیا ہوتی ہے۔ میں ایک چیز ذکر کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس رزق سے انسان کو نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نیک اعمال صحیح اختیار کروں اور میرے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے، سب سے پہلے وہ اپنے رزق کو دیکھے۔ اگر رزق حلال ہوگا اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر حلال رزق نہیں ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بڑے فقہا کے بڑے امام ہیں۔ ایک دن خط لکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کافی عرصہ ہوا آپ ملاقات کے لیے نہیں آتے ہمارے پاس، آئیے نا ہمارے پاس ملاقات کے لیے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی خط لکھا کہ میں عنقریب انشاءاللہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے ایک دسترخوان سجایا اور اپنا کمرہ سجایا، اور اس کے اوپر وہاں پہ جتنے بھی کھانے اپنے پاس مہیا تھے دسترخوان کے اوپر لگا دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا دیکھتے ہیں اور وہاں پہ طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا، امام احمد بن حنبل بیٹھ گئے اور بزرگوں کے بارے میں
وہاں پہ یہ مشہور تھا کہ بزرگ زیادہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور ویسے بھی زیادہ کھانا انسان کی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ کھانا کم ہی کھانا چاہیے، کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں کہ عنقریب ہمارا پیٹ پھٹنے کا نام لیتا ہے، اتنا ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے کھانے کو تھوڑا سا بہتر کریں اور تھوڑا کھائیں، تمام بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کے اوپر بیٹھے اور سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں اٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ رات کا وقت ہوا، ان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے وضو کا لوٹا اور ایک جائے نماز ان کے کمرے میں رکھ دی۔ صبح ہوئی، کیا ہوا؟ ان کی بیٹیوں نے دیکھا کہ وضو کا لوٹا بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے اور پانی اسی کے اندر موجود ہے، وضو نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو مصلی تھا وہ بھی بچھا ہوا تھا۔ بیٹیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ کیسا آپ کا شاگرد ہے؟ ہم نے باتیں تو یہ سنی ہوئی تھی کہ بزرگ کھانا کم کھاتے ہیں اور رات کے وقت میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے شاگرد نے کام الٹ کر دیا، اس نے کھانا زیادہ کھایا اور رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اپنے شاگرد سے پوچھئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو بلایا اور کہا کہ بیٹیوں نے یہ اعتراض کیا ہے، آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے کھانا کیوں زیادہ کھایا ہے؟ آپ نے کھانا کیوں زیادہ کھایا ہے؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا جس وقت میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا میں اپنی روح کی آنکھ سے آسمان سے زمین پر اللہ کے انوارات اترتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آئی کہ یہ دسترخوان کوئی عام دسترخوان نہیں ہے، یہ اللہ کوئی نور کی بارشیں اتار رہا ہے۔ اس دسترخوان میں جو کھانے پڑے ہوئے نا اس کے اندر برکت بڑی ہے، چنانچہ میں سب سے پہلے آیا اور سب سے آخر میں اٹھا کہ آج برکت کا کھانا میرے ذمے لگا ہے تو آج میں سیر ہو کے کھاؤں گا، اس لیے میں نے کھانا بڑی دیر تک کھایا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ رات کو لوٹا بھی پڑا ہوا تھا، پانی بھی موجود تھا، میں نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ بات سنیے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب میں کھانا کھا کے اپنے بستر پہ سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اتنی اس کی کھانے کی برکت تھی، اتنی کشش تھی کہ میرے دل نے کہا امام احمد بن حنبل آج ساری رات سونا نہیں ہے، آج ساری رات سونا نہیں ہے، آج عشاء کا وضو کیا ہے نا تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن اس رات کے وقت میں قرآن کھول اور قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھا۔ امام احمد بن حنبل نے ایک آیت کو سامنے رکھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کھانے کی برکت سے امام احمد بن حنبل نے ایک آیت سے 5 مسئلے نہیں نکالے، 10 مسئلے نہیں نکالے، 20 مسئلے نہیں نکالے۔ اپنے دل کو قابو کیجئے گا اور کھانے کی برکت کا اندازہ لگائیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کھانے کی برکت سے امام احمد بن حنبل نے قرآن کی ایک آیت سے اس پوری رات میں 100 مسئلے نکالے تھے۔ سبحان اللہ کم ہے،
سبحان اللہ کم ہے۔ یہ واقعہ میں آسانی کے ساتھ آپ کو ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بولیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کی داد دیجئے کہ 100 مسئلے نکالے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی روشنی میں۔ یہ کھانے کی برکت تھی کہ کھانے کی برکت سے اللہ نے وہ انوارات ان کے سامنے کھولے ہیں۔ اب میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ رزق حلال کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے بے برکتی کا خاتمہ ہوا، ہمارے اعمال سے بے برکتی کا خاتمہ ہوا، ہماری نفرتیں بڑھی ہیں، ہماری دشمنیاں بڑھی ہیں۔ یاد رکھو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رزق حلال کو اور اس کے حصول کے ذریعوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو مال میرے سامنے آیا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نہ حلال کی پرواہ کریں گے نہ حرام کی پرواہ کریں گے، جو بھی سامنے آئے گا انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دینا ہے، اس کو خرچ کرنا شروع کر دینا ہے۔ آج اس بات کا اندازہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں لگائیے گا۔ کوئی پتہ نہیں ہے یہ چیز میرے لیے حلال ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ چیز میرے لیے حرام ہے، بس کھانے کے لیے دستیاب ہونی چاہیے، پھر اس کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو آئیے اب 4 انداز ہیں شریعت کے۔ یہ جو 4 صورتیں تھی نا، اب میں کیا کروں، کس کے سامنے رونا روں؟ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جمعے کے اندر نا یہ امام اور مقتدیوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ سنیے گا، امام اور مقتدیوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ امام صاحب کی لڑائی یہ ہوتی ہے میں نے جو یاد کر کے آیا ہوں نا وہ میں نے سنانا ہے، چاہے ٹائم اوپر ہو جائے، جو میں نے یاد کیا ہوا ہے نا وہ میں نے سنانا ہے۔ اور مقتدیوں کی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب یہ ختم کب کریں گے، اور ہم نے آنا بھی آخر میں ہے۔ یہ ہماری آپ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ تو لڑائی کا حل یہ ہے کہ جب میں پہلے آتا ہوں تو آپ بھی پہلے آیا کریں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لڑائی کا حل یہی ہے نا، جب میں پہلے آ گیا ہوں تو آپ بھی پہلے آ جایا کریں۔ تو اس لیے اس لڑائی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حصول رزق کے لیے شریعت نے 4 صورتیں بتائی ہیں، بڑی توجہ سے ان 4 صورتوں کو سمجھیے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حصول رزق کے لیے 4 صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت جائز ہے، باقی 3 صورتیں ناجائز ہیں۔ پہلی صورت چیز بھی حلال ہو اور اس کا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ بڑی توجہ، یہ شاید یہ صورتیں آپ زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، لیکن ان صورتوں کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو حلال اور حرام کا فرق نظر آ جائے گا۔ پہلی چیز بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ مثال کے طور پہ چاول ہے، گندم ہے، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں یہ چیز تو حلال ہے۔ اگر ہم اس کو حاصل کریں گے خرید و فروخت کے ذریعے، اگر کوئی ہمیں ہبہ کر دیتا ہے، کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ چیز حلال ہے اور اس کا جتنا بھی ذریعہ ہے نا وہ ذریعہ اگر حلال ہے تو یہ پہلی صورت ہے جس صورت کی وجہ سے اس صورت کو اپنانا جائز ہے۔ دوسری صورت، چیز تو حلال ہو لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حرام ہو۔ چیز حلال ہو لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حرام ہو۔ مثال کے طور پہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے ریوڑ سے ایک بکری پکڑی اور چوری کر کے لے گیا۔
اب یہ چیز حلال ہے، بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ بولیے نا، حلال ہے، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حرام ہے کہ اس صاحب نے چوری کی ہے۔ اب جب چوری کر لی تو یہ صورت حرام ہو گئی ہے، یہ صورت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت، چیز تو حرام ہو لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حلال ہو۔ چیز حرام ہو لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حلال ہو۔ مثال کے طور پہ شراب ہے، شراب حرام ہے لیکن اس کے حصول کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوئی آدمی ہدیہ دے دیتا ہے، جی شراب پی لو، آپ کو میں شراب ہدیے کے طور پہ دے رہا ہوں۔ اب یہ چیز تو حرام ہے، شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ سارے بولیں، سارے بولیں، حرام ہے، شراب حرام ہے لیکن اس کے حصول کا ذریعہ حلال کا ہے۔ کیا کسی نے ایسے ہی آپ کو تحفتاً دے دی؟ تو اب یہ جو صورت ہے یہ صورت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ چوتھی صورت، چیز بھی حرام اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حرام۔ اسی شراب کو لے لیجئے، شراب ہے حرام لیکن ایک آدمی چوری کر لیتا ہے۔ اب چیز بھی حرام اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حرام، اب یہ چوتھی صورت بھی ناجائز ہوگی۔ ایک ہی صورت جائز بنتی ہے اور اس کے لیے ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ چیز بھی حلال ہو۔ سارے بولے، سارے بولے، یہ صورت آپ نے یاد کرنی ہے جی، چیز بھی حلال ہو، چیز بھی حلال ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ جب یہ صورت آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس حلال ہی آئے گا، حرام آپ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے حرام کی سنگین صورتوں کے حوالے سے تفصیلاً بات ہوگی، تو آپ پہلے آئیں گے یا آخر میں؟ آپ کو پہلے میں نے کہہ دیا کہ لڑائی ختم کریں۔ یہ عرصہ 8-10 سال سے لڑائی چل رہی ہے ہماری امام اور مقتدی کی، تو میں جب پہلے آ جاتا ہوں تو آپ بھی پہلے آ جایا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آئندہ جمعے آپ پہلے آئیں گے؟ ہاں، آپ پہلے آئیں، انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کا بیان سماعت کرنے کے لیے ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما لیں۔